ہوگا اور پچھلی تہذیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھالیں گے، باپ کو آوارہ ٹھہرا کر بیٹے گھر سے نکالیں گے۔ پچھلے دیکھیے ہنس رہے ہیں پچھلے تہذیبوں کو الٹا کر کے لوگ اچھالیں گے، باپ کو آوارہ ٹھہرا کر بیٹے گھر سے نکالیں گے، اور لیکن ایسا ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں گھس آئے، ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو جائے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کوئی کمرے میں گھس آئے، ہم کو سیدھا کر دے تو یہ نیا سال سیدھا ہو گیا نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ہاں میں اب چلا نہیں پاتا ہوں بالکل، اور جب سائیکل چلانے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلا لوں گا۔ ہاں دیکھیے، یہ ایک ہے، یہاں ایک صاحب کو یاد ہے، لیکن اگر آپ توجہ سے شعر سنیں، شعر میں بڑا زبردست پھیر بھی ہوتا ہے۔ کہ آئے بڑھاپے، سنیے گا سردار جی، پیارا پیارا۔ نہیں یار، وہ ایک اس میں کون سا گناہ ہے؟ کہ پیارے آدمی ہیں، اللہ ان کو ترقیاں دے۔ یہ دعائیں دے رہا ہوں، میں دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ اے بڑھاپے تیرا نشان ہیں ہم، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اے بڑھاپے تیرا نشان ہیں ہم، تیر غائب ہے اور کمان ہے۔ اے بڑھاپے تیرا نشان ہیں ہم، اور تیر غائب ہے اور کمان ہیں ہم، اور جسم سے بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں اور جذبات سے جوان ہیں۔ جسم سے بوڑھے بوڑھے لگتے ہیں اور جذبات سے جوان ہیں ہم، اور ان کے ڈیڈی کے لب کی سگریٹ ہیں، ان کے ڈیڈی کے لب کی سگریٹ ہیں، ان کی ممی کا خاندان ہے۔ ان کے ڈیڈی کے لب کی سگریٹ ہیں، ان کی ممی کا خاندان ہے ہم۔ دیکھیے ایک نظم میں، ارے سائیکل بھی سنا دیں گے یار، ابھی جوان ہیں ہم۔ ہاں دیکھیے ایک نظم میں سنانا چاہ رہا ہوں، شاعر کی بیوی۔ اس نظم میں آپ یہ لطف لیں کہ ہمارے گھر میں جو خواتین بات چیت کرتی ہیں اسی زبان میں یہ نظم ہے، خواتین کی زبان میں۔ میں کہاں تک کامیاب ہوں مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی زبان میں؟ دیکھیے پتہ نہیں میں مرد ہوں کہ نہیں ہوں۔ اب دیکھیے وہ شاعر کی بیوی سے اس کی سہیلی ملنے آئی ہے، وہ گفتگو کرتی ہے کہ بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکی تھی نہ کچی۔ نہ بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکی تھی نہ کچی تھی، نہ ہائے عطیہ تھی کچھ نہ کوئی گوہا کھینچی تھی، محلے میں جدھر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی، محلے میں جدھر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی، جوانی نے مگر آتے ہی ایسا راگ پھیلایا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولایا۔ جوانی نے مگر آتے ہی ایسا راگ پھیلایا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولایا، کسی کے لب پہ آیا میرا نام آہستہ آہستہ، کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ، کسی کے لب پہ آیا میرا نام آہستہ آہستہ، کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ آہستہ، کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے، کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے، آپ میری تعریف کریں گے تو ایک بڈھے آدمی کی مدد کریں گے۔ ویسے آپ کا جی چاہے تو نہ کریں۔ کوئی کہتا تھا میری چال کو پریوں کا پھیرا ہے،
کوئی کہتا تھا میری زلف کا بادل گھنیرا ہے، میرے یہ سارے عاشق کتنے بانکے اور سجیلے تھے، سفید و سرخ تھے ان میں، کچھ ان میں نیلے پیلے تھے۔ کوئی فرحاد کا بابا، کوئی مجنوں کا چچا تھا، کوئی ان میں تھا ناخوادہ تو کوئی فن میں کچا تھا، اور بڑے بوڑھے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سینک لیتے، بڑے بوڑھے مگر جس وقت مجھ کو دیکھ لیتے تھے بڑی سنجیدگی سے اپنی آنکھیں سینک لیتے تھے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا، خدا کی مار ہو ان کو مواں شاید پسند آیا۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا، خدا کی مار ہو ان کو مواں شاید پسند آیا۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شاعر، کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بھرتا ہے یہ شاعر۔ گھٹاؤں پر میرے بالوں کی بس مرتا ہے یہ شاعر، کبھی ایک بالٹی پانی نہیں بھرتا ہے یہ شاعر۔ شفق کہتا ہے گالوں کو جو لب کو پھول کہتا ہے، وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے، وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چھپر میں رہتا ہے، اور لنگوٹی باندھتا ہے جو غرارہ کیا پہنائے گا، لنگوٹی بھی کبھی ٹھرے کی خاطر بیچ آئے گا۔ اور نیا شاعر ہے بہنا، بے عمل ہے اور نکما ہے، میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک معمہ ہے۔ نیا شاعر ہے بہنا، بے عمل ہے اور نکما ہے، میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک معمہ ہے۔ ہزاروں بار ٹوکا لاکھ سمجھایا نہیں مانا، عہد ہے سنکھیا کھانے سے دھمکایا نہیں مانا۔ کبھی جب سوچتی ہوں تو طبیعت اوب جاتی ہے، کب میری سمجھ میں بس یہی ایک بات آتی ہے، کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی، کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھاگ جاؤں گی، کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی، کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھاگ جاؤں گی۔ اب دیکھیے وہ نظم سن لیجیے، سائیکل ابھی دم ہے بلا کیجیے کہ ایک روز جا رہے تھے کہیں سائیکل سے ہم، اور پہنچے جو ایک موڑ پہ نازل ہوا ستم، پیدل سے سائیکل کے جو پاؤں اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے۔ پیدل سے سائیکل کے جو پاؤں اکھڑ گئے، ہم جا کے ایک شوخ حسینہ سے لڑ گئے، اور سمجھی جو وہ تو ہفتے سے فوراً اکھڑ گئی، گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی، گویا ہوئی تو جیسے ہواؤں سے لڑ گئی۔ کہنے لگی کہ اندھے ہیں آتا نہیں نظر، یہ حرکتیں جناب کی یہ ریشے معتبر، یہ حرکتیں جناب کی یہ ریشے معتبر، تو پھرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ، یوں عورتوں پہ گرتے ہیں داڑھی رکھا کیا، پھرتے ہیں کیا شریفوں کی صورت بنا کے آپ، یوں عورتوں پہ گرتے ہیں داڑھی رکھا کے آپ۔ ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی، سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی، ہم نے کہا کہ تھوک دو غصے کو نازنی، سائیکل لڑی ہے تم سے یہ داڑھی لڑی نہیں، اور داڑھی کا نام لے کے ہمیں کیوں ٹوکتی، داڑھی کوئی بریک ہے جو سائیکل کو روک۔ معزز حاضرین، یہ ساقیہ میری اتنی بات رکھ لے، دل بیتاب کے جذبات رکھ لے، اپنی خوشی کے ساتھ میرا غم نباہ دو، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ہماری کلاسیکی غزل کی ایک نمائندہ شاعرہ جو ہندوستان سے تشریف لائی ہیں، اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں کبھی تنہائی میں، کانپ اٹھتا ہوں میرا درد کوئی جان نہ لے، یہ بھی ڈرتا ہوں کہ ایسے میں اچانک کوئی میری آنکھوں میں تجھے دیکھ کے پہچان نہ لے۔ میں دس تک گزار